نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو واسع علیم ہے، علم کا سرچشمہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے بارے میں قرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی معلم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت والے قرآن نازل فرما کر ساری انسانیت کے لیے بے مثال معلم بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی روشنی سے عرب کے قدیم جاہل قوم کو اللہ کی آیات سنا کر کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ان کی زندگیاں سنوار دیا اور فاتح عالم بنا دیا۔ سرزمین عرب کے ریگستانی کمرہ جماعت میں معلم صادق و امین نے اپنی درس اور تدریس سے اور تہذیب سے ناآشنا قوم کو دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ فریضہ معلمی کی ادائیگی پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، اور قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس طرح لکھنے کی ترغیب دلائی۔ پہلی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریس کا طریقہ سکھا دیا کہ پہلے سنو، بولو، پڑھو اور پھر لکھو، اور لوگوں کو علم کے لیے ابھارا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علم خزانے کی مانند ہے اور سوال اس کی کنجی ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین بھی جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علم کی طلب میں سفر کرنے والے کا جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فیاض وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم نافع صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تدریس بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی دلکش، محبوب اور مؤثر تھی، چنانچہ سامعین توجہ اور دلچسپی سے آپ کی بات سنتے تھے اور اثر قبول کرتے تھے۔ جن باتوں کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے خود ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات بار بار یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا اور سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط اور وقت کے پابند تھے۔ ہر روز کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے فکر مند رہتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ اللہ خود فرماتا ہے لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہلاک کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دور اندیشی اور حکمت کے ساتھ پیچیدہ معاملات کو سلجھاتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر حجر اسود کے مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار و محبت سے پیش آتے تھے، خود ان کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، بچوں کو گودوں میں اٹھا لیتے، کندھے پر بٹھا لیتے، پیار کرتے اور دعائیں دیتے، بچوں کو قطار میں کھڑا کر انعامی دوڑ کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا اور حکم بھی دیا تو نماز نہیں پڑھنے کی صورت میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز درمیانی ہوتی تھی، سامعین تکان یا اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ اور مخارج بہت درست ہوتا تھا۔
ہر جملے کا ایک ایک لفظ اور آخری حروف تک سامعین کو واضح سنائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور عام فہم زبان استعمال کرتے تھے، کم سے کم الفاظ میں بات کو سمجھاتے تھے اور حسب ضرورت ذہن نشین کرانے کے لیے اشاروں اور مثالوں سے بات کو سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو ہلایا، پتے گرنے لگے تو آپ نے فرمایا، وضو کر کے نماز ادا کرنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ دو انگلیوں کو جوڑ کر فرماتے کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا جنت میں ایسے رہیں گے۔ سوالات کر کے سامعین کا تجسس اور بڑھاتے تھے، تعلیم کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ مثلا اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ روزانہ 5 وقت نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہتا ہے؟ اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کی مناسبت سے تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے کوئی ایک برے کام سے رکنے کا حکم دے، اس برائی کو چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس طرح وہ ہر برائی سے پاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت ایک بات کو 2 بار یا 3 بار بیان فرما کر خوب ذہن نشین کراتے تھے۔ وہ شخص ذلیل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا، کون ذلیل ہو؟ والدین کی خدمت نہیں کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے تھے، کبھی کسی کو تحقیر اور تذلیل نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ مجلس میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ وضو کر کے آئے، اور اس طرح آج تک کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات غور سے سنتے تھے اور اچھی بات پر تحسین فرماتے تھے۔ مجلس کے ہر فرد پر توجہ دیتے تھے، جنگ کا میدان ہو یا نماز کے لیے کھڑے ہو، سب کو صف سیدھی بنانے کا حکم دیتے تھے۔ وہی نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات یاد کر لیتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے اور لکھنے کا حکم دیتے۔ بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ہر زمانے میں معلم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریسی طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو آپ پر، لاکھوں درود و سلام ہو آپ پر، جن کی بدولت ہمیں رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم و حکمت، تعلیم و تربیت، عفو و درگزر، صبر و تحمل، خوش اخلاقی اور ملنساری جیسی معلم کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین